نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 280 پر 5 اور 280 پر 6 سورۃ البقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کا ترجمہ میں بیان کرنے سے پہلے اس کی فضیلت آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 پر 5 اور 280 پر 6، میری بات کو غور سے سنو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو، اس لیے کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں آخری کی، یہ سورت ختم ہوتی ہیں یہاں پر، یہ 2 آیتوں کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 آیتیں جو پڑھ کر سوتا ہے، یہ 2 آیتیں اس کو دیکھ لیتی ہیں، اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں یہ 2 آیتیں۔ اور اسی طریقے سے امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو کہ 6 آسمان میں ہے۔ اب یہاں پر صحیح مسلم کی حدیث میں سدرۃ المنتہا کو 6 آسمان پر ہے بول کر کہا گیا ہے، جبکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے کہا گیا ہے۔ اب صحیح مسلم میں 6 آسمان پر ہے کہتے ہیں اور صحیح بخاری میں 7ویں آسمان پر ہے کہا گیا ہے۔ اب یہ دونوں حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں حدیثوں کو کیسے ملانا؟ یاد رکھ لو، حدیث کے باتوں میں کبھی تضاد نہیں رہتا۔ بہت سارے لوگوں کو نالج کم ہونے کی وجہ سے، معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے حدیث میں 2 باتیں الگ الگ طریقے سے آ گئی ہیں، یہ کیسے ہو گیا بول کے حدیث کو ہی انکار کر دیتے۔ یہ کم علمی کی دلیل ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کبھی تضاد نہیں ہوتا۔ ان باتوں کی تشریح اگر ہم سمجھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے۔ اب صحیح مسلم کے اندر سدرۃ المنتہا 6 آسمان پر ہے کہا گیا، جبکہ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے کہا گیا۔ ان دونوں حدیثوں کو علماء نے اس طرح جوڑا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں 6 آسمان پر شروع ہوتی ہیں اور اس کی انتہا 7ویں آسمان تک ہے۔ یہ ہے کہ علماء کی جو تشریحات ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو منہج سلف کے مطابق سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کی آیت آپ پڑھ لیے، آپ کے دماغ میں جیسا سمجھ میں آیا آپ صحیح سمجھ گئے تو یہ آپ کی غلطی۔ حدیث کو پڑھ لیے، حدیث آپ کو جیسا سمجھ میں آتی وہ صحیح سمجھ لیے تو آپ کی غلطی۔ آج کل وہی ہوتا ہے۔ نہیں، جو منہج سلف ہے، صحابہ اکرام نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، تابعین نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، محدثین نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، جیسے حدیثوں کو سمجھا ہے، ویسے ہم کو سمجھنا چاہیے،
اسی وقت ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، ورنہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے، اور شیطان کو بھی موقع مل جائے گا آپ کو بھٹکانے کا، گمراہ کرنے کا۔ تو بہرحال آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، بلکہ بات کو سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اب آئیے، تو اس حدیث کے اندر سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر کہا گیا۔ اچھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہی پہنچتی ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کی تشریح اس حدیث میں کی گئی ہے۔ زمین سے جو بھی باتیں اوپر جاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچتی ہے، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ زمین پر آتی ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی باتیں اوپر سے آتی ہو، جو بھی باتیں نیچے سے جاتی ہو، یہ سدرۃ المنتہا وہاں تک پہنچ کر اس کو پھر اوپر پہنچایا جاتا ہے، پھر وہاں سے نیچے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یہ بات ہمارے ٹاپک سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کی جو بات ہے وہ بات ہمارے ٹاپک سے تعلق ہے۔ دیکھیے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نمازیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا کر کیا لے کر آئے؟ 5 وقت کی نمازیں لے کر آئے۔ دوسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ واہ، یہ سورۃ البقرہ کی جو 2 آیتیں ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ 2 آیتیں بھی اللہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی، آپ کی امت میں جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی شرک اگر بندہ نہیں کرے گا تو ایک نہ ایک مرحلے میں اس کو جنت ضرور ملے گی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ چیز بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی معراج کے موقع پر۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس میں سے ایک چیز کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے پاس بلایا، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ سے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اس موقع پر آپ کو یہ چیز دی گئی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اور آگے بڑھیے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اوپر سے آواز آئی، آسمان سے، تو اوپر سے آواز آئی تو آپ نے اپنے اوپر ایک آواز سنی، تو جبرائیل اپنی نظر کو اوپر اٹھا کر دیکھے، اوپر اٹھا کر دیکھے، اور اوپر اٹھا کر دیکھ کر کہنے لگے کہ آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھل گیا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اور پھر کہا کہ اللہ اس دروازے سے ایک ایسے فرشتے کو بھیجا ہے جو آج تک زمین پر نہیں آیا۔ اور وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کیا خوشخبری سنایا، کیا چیز لے کر آیا؟ وہ فرشتہ آ کر یہ آخری 2 آیتیں لے کر آیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا، اور یہ آخری دو آیتیں اور سورۃ الفاتحہ، یہ 2 چیزیں فرشتہ اس وقت لے کر آیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ یہ جو 2 باتیں ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، جو صرف آپ کو دی جا رہی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، یہ صرف اور صرف آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ
کہ یہ آیتیں اللہ کے پاس کتنی پسندیدہ ہیں، کتنی محبوب ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ اور تشریح کیا ہے، کل کے درس میں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ بس آپ اس کی فضیلت ذہن میں رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔